اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد احمد صاحب بہاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 11 فروری 2016 کو بیان۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ امت سب سے اوپر تھی اور اب سب سے نیچے ہے۔ اس امت میں جتنے آج مجاہدین ہیں اتنے کبھی نہیں ہوئے، لیکن جتنے پریشان آج ہیں اتنے کبھی نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کہ یہ امت جب اپنے کام پر تھی اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی تھی تو یہ سب سے اوپر تھی۔ اس ذمہ داری کو چھوڑا تو یہ امت نیچے آ گئی۔ اس دعوت و تبلیغ کے کام کا مقصد اس امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا اور اس ذمہ داری کے لیے تیار کرانا ہے۔ اس امت کا ایک وقت وہ تھا کہ ان کا مرنا جینا اس کام کے لیے تھا۔ اب یہ اس کام پر پہنچ چکی، مقام پر پہنچ چکی ہے، کہتی ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ وہ ذمہ داری جو انسانوں کی رہنمائی اور رہبری اس امت کے ذمے تھی، جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذمے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری اس امت کو منتقل ہوئی۔ یہ کام انبیاء کی نیابت کا اس امت کے ذمے ہے۔ انبیاء علیہ السلام پوری انسانیت میں سے اعزاز اور امتیاز رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ساری امتوں میں سے اس امت کا اعزاز اور امتیاز اس نیابت والے کام کی وجہ سے ہے۔ یہ امت اپنے پہلے دور میں گھر کو، مدینہ منورہ کو، مکہ معظمہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ سکتی تھی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کام کو چھوڑ کر اس امت نے دو نقصان کیے۔ یہ سب سے اوپر تھی، سب سے نیچے آ گئی۔ جب یہ اس کام کو کر رہی تھی تو انسان اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ کفر سے اسلام میں آنے کا راستہ دعوت اللہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اس کے چھوڑنے سے انسان کفر میں مر رہے، جنت کی بجائے جہنم میں جا رہے۔ تاریخ انسانی میں دیکھیں گے کہ دینی امتیں یا سب سے اوپر یا سب سے نیچے نظر آئیں گی۔ یہ سب سے اوپر کب ہوتی ہیں؟ جب یہ اپنے دینی نظام کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوتی ہیں تو یہ اوپر ہوتی ہیں، اور جب یہ اپنے نظام سے ہٹ کر کافروں کی زندگی کو اختیار کرتی ہیں تو یہ نیچے چلی جاتی ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی کہتا امریکہ کر رہا ہے، کوئی کہتا اسرائیل کو کوس رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، یہ اوپر سے ہو رہا۔ یہ ہم خود اپنے ساتھ کر رہے، اپنے کام اور ذمہ داری کو چھوڑ کر رہے۔ اوپر کا نظام ہے، امت دین کے مطابق زندگی گزار رہی ہوگی تو یہ سب سے اوپر، اور دینی امت ہو کر زندگی کافروں کی گزارو گے تو نیچے رہو گے۔ یہ اوپر کے نظام طے ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، زندگی گزاریں کافروں کی طرز پر، شکلیں کافروں کی، لباس رہن سہن کافروں کا، تجارت زراعت حکومت کافروں کی طرز پر۔ یہ ظلم عظیم نہیں ہے مسلمان زندگی گزارے کافروں کی طرز پر۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان، لیکن زندگی کافروں کی، غیروں کی، ہالی ووڈ کے بدماش کی زندگی کو جانتے ہیں، اپنے نبی کی زندگی کی تحقیق نہیں۔ اس ذلت والی زندگی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے نظام دعوت و تبلیغ ہے۔ ان پھنسی ہوئی امتوں کو نکالنے کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی پھنسی ہوئی امتیں نہیں نکلیں سوائے دعوت و تبلیغ کے۔ پہلے یہ کام انبیاء علیہ السلام کے ذمے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم کے بعد یہ کام اس امت کے ذمے ہو گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو دین سکھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دین نہیں سکھلایا بلکہ پہلے دعوت دین سکھائی۔ ایک وکیل نے مجھے مولانا محمد احمد صاحب سے کہا کہ جتنی جماعتیں آتی ہیں یہ دعوت اور نکلنے کی کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں۔
حالانکہ سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ آپ سارا زور دعوت پر لگاتے ہیں، نماز پر اتنا زور نہیں دیتے۔ میں نے کہا سیرت اور تاریخ پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ وکیل صاحب کہنے لگے نہیں، وہ تو دعوت سے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ وکیل صاحب کہنے لگے وہ تو کافروں کو اسلام دعوت دیتے تھے، تم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہو۔ میں نے کہا کافر نماز کے ذریعے سے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہ تو دعوت کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ جب کافر اسلام میں آ جاتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وکیل صاحب کہنے لگے اسلام میں آنے کے بعد دعوت ہی دیتے تھے۔ میں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو گھسیٹا جا رہا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے سارے خاندان کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مارا جا رہا۔ یہ سارا نماز پڑھنے کی وجہ سے تھا؟ کہنے لگے نہیں، یہ دعوت کی وجہ سے تھا۔ کافر دعوت کے لیے سے اسلام میں آتے تھے اور پھر دعوت دیتے تھے۔ پہلی امتوں میں دعوت کے ذریعے سے اسلام میں آتے تھے، پھر ان میں کچھ لوگ دعوت کا کام کرتے تھے، سارے نہیں کرتے تھے۔ پہلی امتوں میں اور اس امت میں فرق ہے۔ یہ ساری امت دعوت کا کام کر رہی تھی۔ اس امت میں کسی فرد کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ وہ دعوت کے کام میں نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبے میں فرماتے تھے کہ اے امت مسلمہ خوب سمجھ لو، اس امت میں ہونے کے لیے اللہ نے شرط لگا دی ہے دعوت کا کام کرنے کی۔ اگر یہ کام نہیں کرتی تو قیامت میں اس امت میں کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ پوری کی پوری امت دعوت کے کام میں لگی ہوئی تھی سوائے منافق کے۔ ایک ہے بندگی، ایک ہے نمائندگی۔ بندگی ہے اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دعوت اللہ کی نمائندگی ہے، دعوت جو ہے یہ اللہ کی نمائندگی ہے۔ بندگی پر اللہ نے وعدہ جنت کا کیا ہے، یہاں کافروں پر غلبہ کا وعدہ نہیں۔ 100% دین پر چلنے والے غالب ہو جائیں، ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہو سکتا۔ غالب ہو جائیں، ہو سکتا ہے غالب نہ ہو، لیکن نمائندے کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ ہر صورت غالب اور کامیاب ہوں گے۔ نمائندے کے ساتھ غالب ہونے کا وعدہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم تو شکل میں کھڑے ہیں، اصل تو اللہ رب العزت مقابلے پر ہے۔ ہم اس دور میں کافروں کے مقابلے پر جاتے ہیں، اللہ ساتھ نہیں ہے اس لیے مار کھاتے ہیں۔ جہاد میں جنگ میں فرق ہے، جنگ میں مقابلہ انسان کا انسان سے ہوتا ہے، جہاد میں مقابلہ انسانوں کا اللہ رب العزت سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں پہلا غزوہ بدر ہے جو کافروں اور مسلمانوں میں مقابلہ ہے۔ یہ غزوہ عجیب صورت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے۔ مدینہ سے 40 میل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، صحابہ کو بٹھایا اور فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اب ابو جہل 1000 فوج لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 کے قریب صحابہ تھے۔ اس پر صحابہ سے ایک جماعت نے بات کی کہ ہم مرنے سے ڈرتے نہیں، مقابلہ ہتھیار اور تلوار سے ہوتا ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، مقابلہ کیا ہوگا، مرنا ہی مرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے کہ اگر انہیں بھی ہتھیاروں کی ضرورت اور تمہیں بھی ہتھیاروں کی ضرورت تو میرے ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر فرمایا 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا 3000، پھر فرمایا اگر ضرورت ہوئی تو 5000 فرشتے بھیج دوں گا۔ پھر فرمایا میں خود میدان میں آ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون مقابلے میں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت مقابلے میں لانے کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ اللہ کو مقابلے پر لانے کے لیے ایک انسان اللہ کا بن جائے، دل اور جسم اللہ کے حوالے کر دے۔ دل اللہ کا بن جائے کہ ہر حاجت مشکل میں دل کی جھانک صرف اللہ رب العزت کی طرف جائے، کسی اور کی طرف دل کی جھانک نہ جائے۔ اور جسم حوالے کرنے کا مطلب جسم سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کے حکموں کے مطابق ہو۔ دوسرا، انسان اللہ کا بنانے کے لیے محنت کرتا ہو کہ لوگ اللہ کے بن جائیں تو اللہ مقابلے پر آتے ہیں۔ بندگی پر جنت کا وعدہ ہے، نمائندگی پر جنت کا وعدہ، اور دنیا میں کفر پر غلبہ کا وعدہ ہے۔ 3 صدی کے بعد امت نے اپنا کام بدل لیا، انسانوں کو فتح کرنے کی بجائے ملکوں کو فتح کرنا اپنا کام بنا لیا۔ انسان کفر میں رہ گیا،
پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ امت نیچے آ گئی جو اوپر تھی۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا کہ اس امت کا مقام انبیاء کی نیابت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی۔ یہ کام اس امت کا تھا۔ امت کے پہلے طبقے کا مرنا جینا اس کام کے لیے تھا، اور یہ دنیا میں جہاں جاتے تھے وہ آگے سے دھمکی دیتے تھے، اس پر یہ کہتے تھے تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، اوپر والا ہمارے ساتھ ہے۔ بدر میں مسلمان نہتے تھے، 1000 کے مقابلے 300 کے قریب تھے، غالب آ گئے، ہتھیار بھی نہیں۔ یہ کیسے غالب آ گئے؟ اس کا جواب تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اس کا جواب انہیں سن لو کہ تم نے ہمیں قتل نہیں کیا، اللہ رب العزت قتل کیا ہے۔ پہلی جنگ میں بتا دیا مجھے میدان میں لے کر اترو گے تو کامیاب۔ دوسری جنگ احد، اس میں پہلے فتح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو مقرر کیا کہ اس پہاڑی پر رہنا، ہمیں فتح ہو شکست ہو اس کو نہیں چھوڑنا۔ پہل جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو نوجوانوں نے جو اس پہاڑی پر تھے کہا کہ اب مال غنیمت دینے کا وقت ہے۔ امیر نے روکا، یہ پہاڑی کو چھوڑ کر آ گئے۔ کافروں نے اس پہاڑی کی طرف سے حملہ کیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ نبی موجود، صدیق موجود، عمر موجود، بدر والے موجود، فتح شکست میں بدل گئی۔ پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی، اس لیے ایک حکم توڑا۔ جب حکم ٹوٹے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں ساتھ نہیں دوں گا، چاہے نبی بھی موجود ہو۔ پھر کچھ مقابلے پر آ گئے اور اللہ نے فتح میں بدل دیا۔ تیسری بڑی جنگ خندق، اندر سے یہود مخالف ہو گئے اور باہر سے پورا عرب فوج لے کر آ گیا، مسلمان بیچ میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میری یہ رائے ہے کہ یہودی لالچی ہیں، ان کو مدینہ کی آدھی کھجوریں دے دیں تو یہ بیٹھ جائیں گے، تو پھر باہر والوں سے مقابلہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یہ آپ کی رائے ہے یا حکم ہے؟ فرمایا رائے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم ان کے ساتھ آدھی کھجور پر صلح نہیں کرتے کہ آدھی کھجور ان سے لے لیں، حالات سنگین ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، وہ خود اس کا انتظام کریں گے۔ اوپر سے پیغام آ گیا میں خود کارروائی کرتا ہوں۔ اللہ نے کارروائی کی، لڑائی نہیں ہوئی، اتنی تیز ہوا بھیجی کہ وہ ٹھہر ہی نہیں سکے۔ اللہ رب العزت نے خود کارروائی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے خود کارروائی کی، قوم ثمود کے خلاف اللہ رب العزت نے کارروائی کی، قوم شعیب کے خلاف، قوم لوط کے خلاف اللہ رب العزت نے خود کارروائی کی۔ اللہ رب العزت اگر ضرورت ہوئی تو خود کارروائی کر دیتے ہیں کفر کے خلاف۔ چوتھا غزوہ حنین ہے، جس میں نوجوان صحابہ کہنے لگے جوش میں آ کر کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، صحابہ 12,000 اور کافر 6,000۔ اس پر عمر کے نظام نے حرکت کی اور تمہاری نظر میں اپنی کثرت کیوں گئی؟ میری نصرت کی بجائے تمہاری نظر کامیابی کے لیے کثرت پر کیوں گئی؟ ادھر سے تیروں کی بچھاڑ آئی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے۔ ابوبکر نے عرض کیا آپ گردن نیچے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اور اوپر کر لی، فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہر موقع پر میری مدد کی ہے۔ ہم نے شکست نہیں دی، ہمیشہ اللہ رب العزت نے آپ اللہ رب العزت کے ہاتھوں نے شکست دی ہے۔ حکم آیا ریت کی مٹھی لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی مٹھی لی اور پھینکی، سارے شکست کھا کر بھاگ گئے۔ مٹھی لی اور مٹھی کو ریت کو پھینکا ان کی طرف، کافروں کی طرف۔ جب بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ریت ہماری آنکھوں میں گھس گئی، ہم کیا کر لڑتے۔ جہاد میں مقابلہ اوپر کی طاقت سے ہوتا ہے، جنگ میں مقابلہ انسان کا انسان سے ہوتا ہے۔ جہاد میں شکست صرف اس وقت ہوتی ہے جب حکم ٹوٹے۔ میرے پاس مولانا صاحب فرما رہے جہادی تنظیم والے آتے رہتے ہیں، کہنے لگے ہم پریشان ہیں۔ میں نے کہا کہ صرف 300-400 آدمی ہوں جو سب اللہ کے احکام پر چلنے والے ہوں، ان کو لے کر کسی پہاڑی پر چلے جاؤ، پھر بڑھنا شروع کرو، فتح ہوتی چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ
جو اللہ کے احکام پر نہیں پورے چلنے والے وہی ہمیں چندہ دیتے ہیں، پیسہ ان کا ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے چولہے ان کی وجہ سے چلتے ہیں، ان کو کیسے ارادہ کریں؟ جہاد میں جنگ آخری چیز ہے، جہاد میں سب سے پہلے دعوت اللہ، ان کو اسلام میں لانے کی محنت کرو، اگر قبول نہ کریں تو ان سے کہو کہ مل کر رہیں تاکہ ہماری زندگی کو دیکھو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ساتھ رہنے سے تمہیں ہماری ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ زیادہ اس سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تیسری جنگ، وہ نہ دعوت کو قبول کرتے ہیں اور نہ ساتھ رہنے کو قبول کرتے ہیں اور مقابلے پر آتے ہیں، تو پھر ان کافروں کے مقابلے میں اللہ رب العزت خود آ جاتے ہیں۔ یہ جہاد ہے جس میں شکست نہیں ہو سکتی، اللہ کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ مسلمان بڑھتے بڑھتے جب مصر کی طرف پہنچے تو راستے میں سمندر تھا، امیر لشکر نے کہا کہ 60 آدمی ایسے ہیں جو سمندر کو عبور کر جائیں۔ 60 کی بجائے 600 آدمی آ گئے، سمندر کی طرف گئے، سمندر خوش بن گیا، انہوں نے کہا یہ جن آ گئے ہیں، جو آمدن وہ قلعے میں گئے۔ ایک صحابی نے کہا مجھے کسی طرح سے اس قلعے میں ڈال دو، قلعے میں پہنچ گئے، دروازہ کھول دیا، کافر حیران کہ یہ کیا ہو گیا، ہتھیار ڈال دیے۔ دعوت نمائندگی ہے، جب نمائندہ بن کر چلیں گے تو ہر چیز مسخر ہوتی چلی جائے گی۔ غیر مسلم مورخین نے لکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح جو شام روم کی طرف چل رہے تھے تو مقابلے کے لیے 6 لاکھ فوج تھی، انہوں نے تحقیق حال کے لیے 3000 کا لشکر بنایا۔ جب یہ قریب پہنچے تو پھر قافلہ نے کہا کہ کیسے حالات معلوم کریں، ان میں سے ایک جوان نے کہا مشورہ کاہے کا، مقابلہ تو اوپر والے سے ہونا ہے، اور گھوڑے پر بیٹھ گیا، یہ میدان میں کود پڑے۔ ان 3000 نے جو حملہ کیا 1.5 لاکھ قتل کیے، 1.5 لاکھ قید ہوئے، 3 لاکھ بھاگ گئے۔ ابو عبیدہ کو پتہ چلا تو کہا یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ یہ 10-12 ہزار صحابہ تھے۔ دنیا میں مسلمان غالب جب یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، نمائندہ بن کر چل رہے تھے، دوسروں کو مسلمان بنانے کے لیے چل رہے تھے، پھر مسلمان اتنے بڑے کہ ان کی فوج اتنی زبردست کہ مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہرتا تھا۔ فوجی طاقت تھی لیکن نمائندگی کے مقام پر نہیں تھی۔ پھر کافر اوپر چڑھ گئے، 7ویں صدی میں مسلمان اوپر سے نیچے آئے، پھر کافروں نے علاقوں پر قبضہ کر لیا جہاں مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا۔ یہ امت انبیاء کی نیابت کے لیے بنائی گئی۔ انبیاء علیہ السلام عبادت کے ساتھ دعوت کا کام کرتے تھے، اس امت کے ذمے بھی وہی کام ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو بتا کر جائیں اگر یہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے تو ان کی مدد نبیوں کی طرح کروں گا، ان کی دعائیں ایسے قبول کروں گا جیسے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا، اور ان کے ایسے غالب کروں گا جیسے نبیوں کو غالب کیا، اور اگر انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا تو کافر ان پر چڑھ آئیں گے اور وہ ان کو قتل کریں گے۔ یہ کہیں گے یا اللہ یا اللہ، تو میں ان کی مدد کو کیا ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مقام نمائندگی پر ہوں تو یہ سب سے اوپر، اس کو چھوڑ کر یہ سب سے نیچے۔ اس کے لیے کہتے ہیں نیت کرو کہ ہم اپنے کام پر آنے کے لیے تیار ہیں اور ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری نیت یہ کرو کہ پوری امت کو دوبارہ اپنی اس ذمہ داری پر لانے کی محنت کریں گے۔ تیسری نیت یہ ہے کہ ہمارا مرنا جینا اس کام کے لیے ہوگا، ہمارے کام اس کے نیچے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ، اللہ کا کام اعلیٰ، جب اس کی پکار پڑے گی تو اپنے کاموں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کے کام میں نکل پڑیں گے، اللہ تمہارے کاموں کو بنا دیں گے۔ اس کی نیت کرو کہ کافروں کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے بن کر زندگی گزاریں گے، نبی کی زندگی کو اختیار کریں گے۔ جنہیں 4 ماہ لگا لیے، ہر سال چلہ لگاتے، وہ اپنے مقام پر پابندی سے کام کرتے ہیں، وہ بیرون ملک کے لیے فرمائیں سال 7 مہینے کے لیے۔ اللہ رب العزت دل میں حق ڈالتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ فرمائیں حوصلے اور ہمت سے ارادہ کرو، اللہ نکلنے کے سبب بنا دیتے ہیں۔ ہر مہینے 3 دن پابندی سے ہفتہ مقرر کر کے لگاؤ، گشت اپنی مسجد کا اور بیرونی پابندی سے ہو۔ گشت اصل ہے، گشت
जमी अम्बिया अलैहिस्सलाम का की सुन्नत है। ये गश्त रीढ़ की हड्डी की मानद है, बाकी चीज़ें इनकी मुआवन है। असल गश्त है फरमाए हौसले और हिम्मत के साथ मुल्कों के लिए और हर साल 4 महीने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर दे। आपके मुल्कों में जाने से अब वहाँ से लोग आ रहे हैं काम को देखने के लिए, सीखने के लिए, उनको संभालने के लिए। हजरात फरमाते हैं कि साल का चिल्ला काफ़ी नहीं, हर साल 3 चिल्ले का इरादा फरमाएँ हौसले और हिम्मत से।